حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ شعبان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے آسان سا فرمایا، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ دیکھیے شعبان میں 5 حروف ہیں، پہلا نمبر ہے شین ہے، فرمایا یہ شین سے شرافت والا مہینہ، شعبان شرافت والا مہینہ۔ شین کے بعد والا حروف جو ہے وہ عین ہے، یہ عین علا یعنی بلندی والا مہینہ، اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھنے والا مہینہ۔ اور عین کے بعد با ہے، با یعنی بر نیکی کرنے والا مہینہ، اللہ کی راہ میں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا مہینہ۔ با کے بعد الف ہے، الف کا مطلب ہے الفت والا مہینہ، اور آخر میں نون ہے، نون کا مطلب ہے یہ مہینہ نورانی مہینہ، شرافت والا مہینہ آیا، بلند پتہ بھی نہیں چلا کہ شعبان آیا ہے۔ نصف شب برات، نصف شعبان میں ہم پہنچتے ہیں، شب برات آئی ہے، شب برات کا بھی ہمیں علم نہیں، اور رمضان آیا اور چلا بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں، شوق اپنے اندر پیدا کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر اضافہ کر دیں، دل کے اندر یہ خوشی محسوس کریں اور اللہ سے کہیں، اور اللہ کے دربار میں تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیز و نوجوانوں، اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے
کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ شعبان المعظم ہے۔ آج الحمدللہ شعبان المعظم کی پہلا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو اپنی عبادتوں میں اضافہ فرماتے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہو تو زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ اس لیے اگر شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو غرباء اور مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، سحری اور افطاری کا انتظام ہو جائے گا، اور قیدی ہوں تو قیدیوں پر توجہ کرتے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ ہر ایک بات پر حضرات صحابہ غور و فکر کرتے تھے ماہ شعبان میں، اور اپنی عبادتوں میں بالکل اضافہ کر دیتے اور رمضان کے انتظار میں رہتے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ جب اللہ کے نبی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہ شعبان کی برکتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ بزرگوں، ماہ شعبان میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں۔ ان باتوں پر ذرا غور و فکر کر لینا ہے۔ سب سے پہلا کام شعبان میں یہ کرنا ہے کہ ہم چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ابھی تو چاند نظر آ چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے، وہ تو مقام نہیں رہا۔ نمبر 1 تو ہے چاند کو دیکھنے کا اہتمام۔ دوسرا اہتمام یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، کثرت سے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کا بھی اہتمام کریں اور دیگر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ دعا ہی اصل چیز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے،
زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں دعاؤں کی بھی کثرت کی جائے اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس مہینے کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ کثرت سے روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ رمضان کے بعد میں اگر کسی مہینے میں آپ زیادہ روزہ رکھا کرتے تو ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان کی 15 تاریخ تک کثرت سے روزے رکھنا، اور اس کے بعد اگر 15 تاریخ کے بعد نصف شعبان رہتا ہے، اس میں اگر روزوں کو چھوڑ دیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ روزے کی الگ فضیلت ہے، اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا۔ چوتھے نمبر پر رمضان کی تیاری کرنا۔ رمضان کی تیاری میں دو باتیں، ایک تو تیاری دنیاوی تیاری ہے، ایک تیاری دینی تیاری ہے۔ دنیاوی تیاری یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا ہے رمضان کے کام اسی شعبان میں کر لیں۔ مثال کے طور پر عید کی شاپنگ کرنا ہے تو شعبان میں کر لینا چاہیے۔ عید کی شاپنگ میں اصل تو 1 2 3 دن نکل جاتے ہیں، آخر میں بازار میں بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے اور دکاندار لوگ بھی اپنے قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آخر میں اگر شاپنگ کیا جائے تو 2 طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ کہ ہم رمضان کی وہ بابرکت لمحوں کو بازار کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر جو خریدتے ہیں تو وہاں پر دام بھی زیادہ ہوتا ہے اور پیسہ بھی ہم کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے شاپنگ کو کیا کرنا چاہیے؟ شعبان میں مکمل کر لینا چاہیے، خریدنے کا کام وغیرہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی سودا سلف کا کام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں اکثر بازار میں جانا مشکل ہوتا ہے، روزے کی حالت ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہو اور ساتھ میں دھوپ بھی ہو۔ اگر سحری کے بعد فجر کے بعد چلے جائیں تو دکان بند رہیں گے، آپ کو جانا ہو تو سورج نکلنے کے بعد ہی جانا ہوگا۔ سر پر سورج ہوگا اور تم بازار میں ہوں گے تو آپ کا روزہ پریشانی میں لگ جائے گا، آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے سودا سلف وغیرہ بھی، سحری کے لیے کیا چاہیے، افطاری کے لیے کیا چاہیے، کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو پہلے ہی خرید کے رکھ لینا چاہیے تاکہ رمضان میں بار بار جانے کی نوبت نہ آئے۔ جہاں تک ہو سکے اتنا کوشش کر لینا چاہیے اپنے طاقت کے مطابق، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو رمضان میں جانا کوئی منع نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تیاری ہے، دنیاوی تیاری، ایک تو شاپنگ وغیرہ کر لینا، سودا سلف گھر لانا، رکھ لینا۔ دوسری تیاری دینی تیاری ہے، وہ تیاری یہ ہے کہ آسان لفظوں میں اتنا سمجھیں کہ ان تمام کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ان تمام کاموں کو ترک کر دینا چاہیے جن کاموں کو ہم رمضان میں نہیں کر سکتے۔ رمضان میں جن کاموں کو چھوڑنا ہے وہ کام اب چھوڑ دینا چاہیے، بس یہ تیاری ہے، دینی تیاری ہے۔ ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے جن کاموں کو ہمیں رمضان میں چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اب چھوڑیں گے تو تب چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور ہم عبادت خوب کر سکیں گے۔ اگر اب نہیں چھوڑیں گے تو بعد میں نہیں چھوڑ پائیں گے۔
آپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ آپ کچھ کریں، رمضان میں کچھ ایسا کام کریں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے آپ وہ کر جاؤ گے، کر بیٹھو گے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ جس طرح 1 پر 70 نیکیاں ہوں گی، ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ 1 گناہ ہوگا تو کتنا وبال ہم پر پڑے گا۔ تو بہرحال یہ تیاریاں اور اپنی عبادت میں اضافہ کرتے ہوئے تمام کاموں کو جو ہم کو چھوڑنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور 5واں کام شعبان میں یہ کرنا ہے، نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ شب برات الحمدللہ ہم لوگ بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ شب برات میں توبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، شب برات میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے۔ شب برات اس کے 4 نام ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں، شب برات بھی ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ الرحمت بھی ہے اور لیلۃ الصدق بھی ہے، وغیرہ نام ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی برکت ہے ماہ شعبان کی۔ اور نصف شعبان 15ویں رات کی جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یوں سمجھیے کہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے رات آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سارے سال میں ہونے والے تمام احوال کو لکھتے ہیں، کس کے لیے خوشی ہے، کس کے لیے غمی ہے، کس کی زندگی میں کیا رزق ہے اور کس کے لیے موت ہے اور کس حالت میں موت ہے۔ یہ تمام باتیں اسی دن لکھی جاتی ہیں شب برات کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے تھے کہ میں شعبان میں روزہ رکھوں اور اللہ تعالیٰ فیصلہ جب کریں گے میرے بارے میں تو میں روزے کی حالت میں رہوں گا، مجھے یہ پسند ہے۔ تو نصف شعبان شب برات کے موقع پر کرنے کے کام عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رات پہ قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اتنا کام ہوتا ہے۔ رات کا قیام یعنی اللہ کے سامنے عبادت کرنا، اوابین پڑھنا بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء، سنت نوافل پڑھنا، وتر سے فارغ ہونا اور دیگر نمازوں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، توبہ کرنا۔ اب بزرگان دین کا یہی کہنا ہے کہ ان کاموں کے ساتھ یہ بھی تجویز بتائی جاتی ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں شب برات کے موقع پر خصوصاً، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شاہ نشان پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کون ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے صحت مانگنے والا، میں اسے صحت عطا کروں، کون ہے جو بے اولاد ہے، اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کروں، کون ہے جو بے مکان ہے، مکان مانگے میں اسے مکان عطا کروں۔ اللہ کی جانب سے ندا دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو عطا کرتے، خوب عطا کرتے ہیں شب برات کے موقع پر۔ ایک تو ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا اہتمام ضرور کریں اور ان شرطوں پر بھی توجہ کریں، غور کریں جن شرطوں سے دعا قبول کی جاتی ہے اور جن شرطوں سے دعا مردود کر دی جاتی ہے، دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں لیکن قبول کسی کی کر لیتے ہیں اور کسی کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تمام باتوں کا مجموعہ
یہ ہے کہ 3 باتوں پر غور کریں، یاد رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر دعا رد ہونا ہے تو ہم حرام سے نہیں بچنا ہے، قبول کرنا ہے ہماری دعا اللہ کی یہاں قبول کروانا ہے تو ہم حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے نہیں بچنے کی وجہ سے، نمبر 1 حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں، حرام سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جہاں تک ہو سکے برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، اپنے اہل خانہ میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو اس کام میں لگے رہنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ۔ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ نمبر 2 ذرا بتائیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے توجہ سے دعا کرنا، پوری توجہ ہونا چاہیے دعا میں۔ اب ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھائی ہمارے بازو بیٹھا رہتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور دعا ختم کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ آپ نے دعا کیا کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا، ابھی دعا کیا، ابھی دعا سے فارغ ہو کے ہاتھ پھیر رہا ہے چہرے پر، اس سے پوچھیں کہ آپ نے دعا کیا کیا، آپ نے کیا کی، دعا اللہ سے کیا مانگا، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا مانگا، وہ یہ خود بھول جاتا ہے، اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں اور ہمارا خیال کسی غیر اللہ کی طرف ہو تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم دعا کی طرف جب اللہ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی، ہماری نظریں کسی اور جگہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ کے الگ حرکتیں ہوتی ہیں، ہماری گردن کے الگ حرکتیں ہوتی ہیں، اور دعا بھی کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کے آداب کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آپ بتائیں۔ اس لیے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آداب میں سے یہی ہے توجہ ہو، دوسری بات یہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، تیسری بات یہ ہے کہ ہم رو رو کر توبہ کریں، رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ اگر رونا ہمیں نہیں آتا تو کم از کم رونے کا چہرہ تو بنائیں، رونے کی نقل تو کریں، اللہ کو رحم پھر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، ہم روتے نہیں، رونے کی شکل اور نقل کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے اللہ کے کریمی کا، اللہ کے رحیمی کا۔ یہ تمام باتوں کا مجموعہ ہے، یہ 3 باتیں، ایک تو حرام سے بچنا، دوسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، تیسرا توجہ سے دعا کرنا۔ ان 3 باتوں کا اگر خیال رکھا جائے تو شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اگر ان 3 باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو ہم شب برات میں بھی پہنچ جائیں گے، دعا بھی کریں گے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے۔ دعا کی رد ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے حرام،
انسان حرام کی تمیز نہیں کرتا، تاجر اپنی جگہ اپنے خیال کے مطابق تجارت کرتا ہے، حلال طریقے سے نفع نہیں لیتا، بلا وجہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور اس کو جتنا نفع لینا چاہیے تھا اتنا نفع نہیں لیتا، اس سے کئی درجے بڑھا کر اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایک طریقہ ہے تجارت کا اور یہ حرام ہے۔ جتنا نفع تمہارے لیے بہتر ہو، جتنا نفع تمہارے حق میں لینا ضرور لینا چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی، مگر زیادہ لینا، بلا وجہ لینا۔ اب مارکیٹ میں کسی دکان پر آپ جاؤ، کوئی داڑھی والے حضرت چلے جائے تو کہتا ہے کہ یہ کتنا ہے کلو، صرف کتنا، وہ کہے گا کہ 100 روپے ہے، آپ کے لیے ہم دیں گے 80 روپے، صرف کتنا کلو، 100 روپے، کبھی 150 روپے بھی ہوتا ہے، 150 روپے کلو ہے، ہم دیں گے آپ کو 100 روپے سے۔ کیوں دیں گے؟ آپ داڑھی والے ہیں، آپ جبے والے ہیں، امیر صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، اور آپ بازو جا کے تحقیق کریں تو اس کی قیمت رہے گی 100 روپے ہی، یا اس کی قیمت رہے گی 80 روپے یا 90 روپے ہی۔ تو وہ بول کر دھوکہ دے کر صرف 10-20 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، جس کی وجہ سے حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آپ ضرور لیں، نفع لیں اور فروخت کریں، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ تاجروں کو چاہیے کہ بچیں، ہر طرح کی تجارت کے اندر آج دھوکہ ہے۔ سب سے زیادہ اگر دھوکہ دینے والے کوئی ہیں تو سر فہرست مسلمان نظر آ رہے ہیں، سر فہرست نظر آ رہے ہیں، دھوکہ دینے میں سب سے آگے مسلمان نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کی حرکتوں سے آج شرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں پر توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہمارے مقدر میں ہو، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ آپ جا کے کہیں سے بہت سارا لا کے پیسہ جمع کر لیں تو وہ تمہارے کام آئے گا نہیں، تمہارے جتنے مقدر میں اتنا ہی آپ کھا سکیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ حرام سے بچیں۔ حرام صرف اتنا ہی نہیں، حرام دوسرے بھی ہیں، کھانے پینے میں خیال ہو، ہماری نظر کی حفاظت ہو، حرام دیکھنا، غیر محرموں کو دیکھنا، یہ کہاں سے حلال ہے؟ یہ بھی تو حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، مجبوری کی حالت میں بھی چھوڑ دینا چاہیے غیر محرموں کو دیکھنا۔ آج کسی کے گھر سے، کسی کے گلی سے ایک مرد نکلتا ہے تو تمام گلی کے عورتیں پناہ مانگتی ہیں، شرماتی ہیں کہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے آنے کا، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جانے کا۔ سے شیطان بھی شرمائے مسلمان نوجوانوں کی حرکتوں سے۔ غیر محرموں کو دیکھنا نہیں، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو جان بوجھ کر غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے وہ ایمان سے ہی ہٹ جاتا ہے، ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بلا وجہ غیر محرموں پر نظر ڈالنا، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ ہم عورتوں کو صرف پردہ کہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی بات یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نظریں نیچے رکھو، آپ بھی اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلو۔ صرف عورتوں کے لیے حکم نہیں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ عورت ہوتی ہے، عورت کا مطلب ہی پردہ ہوتا ہے، اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال کھانے سے بھی بچیں، دیکھنے سے بھی بچیں، تمام کاموں سے بچیں، اللہ کے لیے بچیں۔ ہندوستان کے اندر جب سب سے پہلے مسلمان آئے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان کے اندر جب مسلمان اپنا کام شروع کیے، تجارت کی غرض سے مسلمان آئے تھے، اور جب مسلمانوں نے تجارت شروع کی، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کے تمام معاملات کو دیکھ کر غیر مسلم اتنا متاثر ہوئے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
اسلام یوں پھیلا، تجارت کے غرض سے مسلمان آئے، مگر ساتھ میں ان کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کے تجارت کے پاک اور شفاف معاملات کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کی پناہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور دھوکہ دینے میں ایک نمبر، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ دینے میں سر فہرست اس کا نام لکھا جا سکتا ہے، نماز تہجد کا پابند ہے مگر دھوکہ بہت زیادہ دیتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ آپ بتائیے ان کی دعائیں اللہ کی یہاں کہاں قبول ہوں گی؟ تو ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، اگر بچ جائیں تو اللہ بچانے کے لیے تیار ہیں، نیت ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ شعبان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے آسان سے فرمایا، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ دیکھیے شعبان میں 5 حروف ہیں، پہلا نمبر ہے شین ہے، فرمایا یہ شین سے شرافت والا مہینہ، شعبان شرافت والا مہینہ، شین کے بعد والا حروف جو ہے وہ عین ہے، یہ عین علا یعنی بلندی والا مہینہ، اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھنے والا مہینہ، اور عین کے بعد با ہے، با یعنی بر نیکی کرنے والا مہینہ، اللہ کی راہ میں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا مہینہ۔ با کے بعد الف ہے، الف کا مطلب ہے الفت والا مہینہ، اور آخر میں نون ہے، نون کا مطلب ہے یہ مہینہ نورانی مہینہ، شرافت والا مہینہ، بلندی والا مہینہ، نیکی والا مہینہ، الفت اور محبت والا مہینہ اور نور والا مہینہ۔ ان 4 باتوں پر جو خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرماتے ہیں، اور 4 باتوں کا مکمل جو خیال رکھتا ہے وہ رمضان میں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، آج وہ دور نہیں رہا، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، شعبان جب شروع ہوتا تھا پہلے چند سالوں پہلے ایک خوشی کی لہر مسلمانوں میں دوڑتی تھی، نصف شعبان شب برات سے پہلے لوگ نمازوں میں اضافہ کر دیتے، مساجد میں مصلیوں کی بھرمار ہوتی تھی، اور شعبان ہی سے عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور رمضان تو رمضان ہوا کرتا تھا، اس کی نورانیت ہمیں محسوس ہوتی تھی، ہمیں پتہ نہیں کتنی خوشیاں ہوتے تھے اور کتنا شوق ذوق کے ساتھ ہم روزے رکھا کرتے۔ آج وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے، شعبان آیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ شعبان آیا ہے، نصف شب برات، نصف شعبان میں ہم پہنچتے شب برات آئی ہے، شب برات کا بھی ہمیں علم نہیں، اور رمضان آیا اور چلا بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں، شوق اپنے اندر پیدا کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ کر دیں، دل کے اندر یہ خوشی محسوس کریں اور اللہ سے کہیں اور اللہ کے دربار میں تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ اے اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کر دی، میں اتنا بڑا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، اے اللہ آپ نے ہمیں شعبان عطا کر دیا ہے، آپ ہمیں شب برات بھی عطا کر دیجئے۔ شب برات میں پہنچ کر یہ دعا کریں رو رو کر، اللہ آپ نے شب برات بھی عطا کی ہے اور ہمیں شعبان رمضان بھی عطا کر دیجئے، وہ رمضان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنے احادیث بیان فرمائے، اللہ نے خود رمضان کے بارے میں کیا کیا فرمایا، اس رمضان کو ہم پانے کے لیے تھوڑا برابر بھی کوشش نہیں کریں گے تو اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کیا ہوگی؟ آخر آپ بتائیے۔ مہمان اگر آنے والا ہو تو اس کے استقبال کے لیے ہم سامان جمع کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم شہر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اگر وہ ٹرین سے آ رہا ہو تو ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، اگر وہ جہاز سے آ رہا ہو تو ہم
ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، اس کا استقبال کرتے، کیا کیا نہیں کرتے، کھانے کے تمام چیزیں، مشروبات، میوے وغیرہ جمع کر کے پیش. مہمان ہیں، یہ جتنا بڑا مہمان ہو، جتنا معزز مہمان ہو، اتنا ہی اس کا استقبال کیا جاتا ہے. رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. رمضان سے بڑھ کر رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ کوئی نہیں ہے، اور ہم اس کی تیاری کے لیے کچھ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے معمولی کی بات ہے. تیاری کریں. تیاری یہی ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ آج تو اتنی تاریخ پر ہم پہنچ چکے ہیں، آج شعبان کی اتنی تاریخ ہے، اب اتنی تاریخ ہے. انتظار کرتے رہیں اور منتظر رہیں کہ ہم رمضان کو پائیں گے اور خوب عبادت کریں گے، اللہ کو منائیں گے. کوشش کے بعد جب رمضان کو پائیں گے تو پھر دل کے اندر امنیت ہوگی، ورنہ تو آئے گا بھی چلا جائے گا، مہمان کی طرح آ رہا ہے، مہمان کی طرح چلا جائے گا. اپنے دامن کے اندر ہیروں کو لے کے آ رہا ہے، موتیوں کو لے کے آ رہا ہے. ہمارے من میں ہماری مرضی ہے کہ ہم اس دامن سے ہیرے موتیوں کو چن لیں، جواہرات کو چن لیں. وہ ہمارے لیے کام آنے والے ہیں. اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو ہمارے لیے ہی نقصان ہے. تو اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ شعبان المعظم گویا کہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس کی تیاری کے لیے ہی رمضان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسے ہوئی اسی طرح دعا کا آپ بھی اہتمام کریں. ابھی سے کمر کسیں، تمام حرام کاموں کو ترک کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چھوڑنے کے کام چھوڑ دینا چاہیے، اب چھوڑنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے لیے ایک کام کو زیادہ چھوڑنا چاہیے جس سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ہم فضول باتیں بہت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو فضول کاموں کو، باتوں کو چھوڑ دو. فضول باتیں مت کرو. ضرورت ہو تو ضرور بات کرو، کوئی منع نہیں. اگر ضرورت نہیں ہے بلا وجہ گھنٹے بیٹھ کر بلا وجہ ادھر ادھر، اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے، ایک لغویات میں مبتلا ہونے کا، وقت کے ضائع ہونے کا ایک نقصان ہے. دوسرا نقصان ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت بھی کر سکتے ہیں. اس سے اتنا بڑا خسارہ ہوگا، دوسروں پر تہمتیں لگا دیں گے، پھر چلتے چلتے پتہ نہیں رخ بدل جائے گا، جس کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اطمینان سے اگر گھر میں رہیں گے، کچھ تجارت میں رہیں گے، ذکر و اذکار، تمام کے تمام گناہوں سے ہم بچ کر رہیں گے. اس لیے سب سے پہلے بچیں، بلا وجہ دوسروں پر تہمتیں نہ لگائیں. تم جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے. اسے چھوڑ دیں، تمام باتوں کو چھوڑیں. آپ اپنے طرف توجہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی ہمیں برائیوں پر نظر ڈالنا ہی نہیں چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں. غیبت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج لوگ مجبور کرتے ہیں آ کے وہاں کی باتیں یہاں کی باتیں بولتے رہتے ہیں، اور بولنے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں یہ حقیقت ہے. بابا حقیقت بولنے کو ہی غیبت کہتے ہیں. اگر کوئی فکر ہو تو آپ دعا کریں، چھوڑ دیں اس کا معاملہ، کسی کے سامنے نہ بیان کریں. ہمارے سامنے بھی بتاتے، ہم کسی کام میں جانا چاہتے ہیں مگر ہم کو پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہی جاتے ہیں. ہمارا ہی معاملہ نہیں، دوسروں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اگر کچھ کہنا ہو تو پہلے پوچھیں کہ آپ کو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے؟ تو وہ کہے کہ وقت ہے، آپ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، تو آپ پھر کہنا شروع کریں. مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں، کوئی پریشانی بتانے کے لیے نہیں، دعا کی درخواست کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کی باتیں بتانے کے لیے ہم کو کھڑا کرتا ہے.
دوسروں کو کھڑا کرتا ہے۔ مسجد آئے تھے ایک دوسرے کو مل کے غیبت کرنے کے لیے نہیں، مسجد آئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسجد میں آنے کے بعد تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسی جماعت ہوگی جو مسجدوں میں حلقے لگا کے دنیا کی باتیں کرے گی، آپ ان سے بھاگنا، آپ ان سے دور رہنا، اس لیے کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑے لوگ، داڑھی والے لوگ، کام کرنے والے لوگ، فکر کرنے والے لوگ، فلاں لوگ، بڑے مفکر مبلغ لوگ، سمجھدار لوگ سب آ کے ایک جگہ جمع ہو اور دنیاوی باتیں کرے، وہ تماشا چھوٹے بچے دیکھیں گے، نوجوان دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کام میں مبتلا ہوں گے نا، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام برائیوں سے بچیں۔ رمضان میں بچنا چاہیں تو اب بچیں۔ رمضان میں آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیں تو اب زبان کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت تب کرنا چاہیں اب حفاظت کریں، دوسروں پر کچھ نہ بولیں، اپنی طرف توجہ دیں، ہر برائی سے بچیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان کی حلاوت آپ کو محسوس ہوگی، نورانیت، روحانیت آپ محسوس کریں گے۔ روزوں کے اندر آپ جب پہنچیں گے، روزے رکھیں گے، آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیں گے، کریں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، جتنے ایام اللہ ہمیں باقی رکھے رمضان کے لیے، اس پورے ماہ کے اندر ہمیں تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ